لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. میں لوگوں کی شادیاں نہیں کراتا، میرے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں انسانیت کی خدمت کر لو. آپ علماء نے لکھا ہے کہ ایک عالم دین اگر سبیل کھول کے بیٹھ جائے کہ لوگوں کو پانی پلاؤں گا میں، تو اس میں ثواب کے بجائے اس کو گناہ ملے گا، اس لیے کہ یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے. تو آپ نے جو علم حاصل کیا آپ اس کو فوکس کریں، اس کو وہ جو علم کی پیاس ہے وہ لوگوں کی بجھائیں. آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب ایک ڈاکٹر ہے، اب لوگ کہتے ہیں نہیں علماء کو تو چاہیے یہ کریں، سبیلیں کھول کے بیٹھیں. کوئی ڈاکٹر کو کبھی یہ مشورہ نہیں دے گا. اب ایک ڈاکٹر نے MBBS کیا کسی بھی خاص فن میں، اس نے اسپیشلسٹ بنا وہ اس فیلڈ کا، اب وہ لوگوں کا کینسر کا علاج کر سکتا ہے. آپ اس کو مشورہ دو گے کہ وہ مٹکا لے کے بیٹھ جائے اور پیاسوں کو پانی پلانا شروع کر دے؟ لوگ کہیں گے اس کو میں کسی کو بھی بٹھا دو یار، تم جس فیلڈ کے ماہر ہو اس میں ہر ایک تھوڑی ماہر ہوتا ہے. تو اسی طرح بھی دین کے علم کا ایک شعبہ ہے، واعظ و نصیحت ہے، فتویٰ ہے، تحقیقی کام ہے، تبلیغی اسفار ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں پھر ولاگنگ بھی نہ کیا کریں مفتی صاحب، وہ بھی آپ پہ سوٹ نہیں کرتی. تو ولاگنگ مجھ پہ سوٹ نہیں کرتی، یقیناً نہیں کرتی ہوگی شاید، لیکن کچھ فارغ وقت میرے تفریح کا بھی تو ہوتا ہے نا، تو اسی کو میں کیمرے میں بند کر دیتا ہوں. الگ سے میں اس کے لیے سفر نہیں کرتا. کچھ کام ویسے ہی کر رہا ہوتا ہوں تو چلو یار میں نے بھنڈی لگائی ہے، ابھی اپنے شوق سے لگوائی ہے، لگائی بھی ہے تو اس کی میں نے ویڈیو بنا لی تاکہ لوگوں کو ایک موٹیویشن مل جائے. تو وہ ضمناً کام ہو رہے ہیں. تو ایسے ہی کبھی کبھار کسی کا رشتہ بھی کرا دیتا ہوں میں، اتفاق سے ہو گیا، چل بھائی یہ آیا ہوا تھا، اس نے کہا چل بھائی اس کو پہنا دیا، اس کو پہنا دیا. تو اگر ویڈیو میں آ جائے تو یہ تھوڑی کہ اب مفتی صاحب شادیاں کراتے ہیں اور اس کی ولاگنگ کرتے ہیں. تو جو کام ہمارا ہے نا ہم کو اسی میں رہنے دینا چاہیے کائنڈلی، دوسرے کاموں میں ہمیں مت الجھائیں. اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کیا جا رہا ہے، آپ اس کی ادھر کرا دیں اس کے، بھائی ایسا نہیں ہوتا. بڑے مسائل ہیں، پتہ نہیں کون اٹھ کے آتا ہے، ہمیں کیا پتا صحیح ہے 2 نمبر ہے 1 نمبر ہے، پھر آگے شادی ہو گئی وہ 2 نمبر لڑکی نکلی، وہ 1 نمبر لڑکی 1 نمبر کو 2 نمبر مل گیا. تو یہ اتنے بکھیڑے ہیں. لوگوں کی ایک عادت ہے، آپ کسی کا کام بنا دو نا، مشورہ دو اس کو یا اس کی مدد کرو، کام اچھا نکل گیا تو آپ پہ نہیں ڈالے گا، بولے گا میں نے کیا ہے، اور بگڑ گیا تو بولے گا انہوں نے کروایا تھا یہ. تو آگے 20 مسائل ہیں، پھر ایک لائن لگ جائے گی. تو جو کام جس کا ہے اسی کو ساج. حالانکہ میں اس کے ذریعے پیسہ کمانا چاہوں کروڑوں روپے کما سکتا ہوں، نوٹ چھاپنے کی مشین بن سکتا ہوں میں، کیونکہ میں 2005 سے شادیوں پہ بیان کر رہا ہوں. مجھے کتنے لوگوں نے کہا آپ شادی دفتر کھولیں، آپ کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، صرف 2 گھنٹے آفس میں بیٹھیں آپ، اتنا پیسہ آئے گا. میرے نام پہ لوگوں نے پیسہ کما لیا اس فیلڈ میں آ کے، اتنا پیسہ آئے گا. صرف جو فارم فل کرنے کی جو رجسٹریشن فیس ہی 1000-1500 روپے کم سے کم ہوتی ہے. تو میرے پاس آپ کیا خیال ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ رجسٹریشن کروائیں گے میرے پاس، ان کی شادی ہونا اور رجسٹریشن فیس سے ہی ٹھیک ٹھاک آمدن ہو جائے گی. پھر آگے کروانے کے پھر جو شادی کروا دی تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ بھی لوگ لے رہے ہیں. اور پھر میری بات بھی لوگ سنتے ہیں، اگر میں کسی کو مشورہ دوں اس سے کر لو، ادھر میرا کھانچا کھلا ہوا ہو، وہ لوگ مشورے کو بھی اہمیت دیتے ہیں. تو ہم تو نوٹ چھاپنے کی مشین بنے ہوتے. لیکن وہی بات ہے یار، اگر ہم نے علم دین اس لیے حاصل کیا تھا کہ نوٹ چھاپنے کی مشین بننا ہے، تو اپنے جو کام ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے، جو ہماری فیلڈ ہے. سمجھتے ہو؟ تو جو جس کی فیلڈ ہے اس میں، تو شادیاں کرانا ہمارا نہ کام ہے نہ ہمیں پہ، یہ مجھے تو سوٹ نہیں کرتا، یہ اچھا بھی نہیں لگتا کہ یہ زنانہ کام لگتا ہے، یہ زنانہ لیڈیز والا کام. تو یہ عورتیں اس میں بڑی ماہر ہوتی ہیں، وہ جا کے ادھر کی ادھر پہنا دی اس کو ادھر، وہ ان کو گھروں کا پتہ ہوتا ہے، کون بھاگی ہوئی ہے کون بیٹھی ہوئی ہے، کس کا کس سے چکر چل رہا ہے، سب پتہ ہوتا ہے ان کو. تو خواتین پہ زیادہ سوٹ کرتا ہے. دفتر کھولیں خواتین، لوگوں کی شادیاں کرائیں، پیسہ بھی کمائیں، ثواب بھی ملے گا، ان کو ثواب بھی ملے گا اس پہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. مرد بھی کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، مرد بھی کریں یہ کام، لیکن یہ علماء پہ میرا خیال ہے سوٹ نہیں کرتا یہ کام. مردے نہلانا ہو گیا، یہ سب اسی میں سے تعلق ہے ان چیزوں کا. حضرت عمر جب خلیفہ تھے، حضرت کیا فاقوں میں زندگی کیوں گزاری، جبکہ حدیث میں تو آتا ہے اگر اللہ نے دیا تو اس کا اظہار بھی ہو جاتا. تو بھائی حضرت عمر کو اللہ نے بہت تھوڑا دیا تھا، کیونکہ جو دیا تھا وہ سارا صدقہ کر دیتے تھے، بیت المال سے اپنی تنخواہ بہت کم رکھی ہوئی تھی، تو اس لیے وہ فاقوں میں تھے. جب اللہ دے تو پھر ظاہر کرے نا، جب اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، رزق میں تنگی دی ہے، تو پھر کیسے ظاہر کرے گا وہ. تو انہوں نے اس پہ گزارا کیا. امام ابو حنیفہ کے مقلد اگر سب سے زیادہ ہیں تو
چاروں اماموں میں, تو پھر رفع الیدین کرنے والے زیادہ کیوں ہیں دنیا میں؟ یہ بات غلط ہے. رفع الیدین نہ کرنے والے دنیا میں زیادہ ہیں, صحیح ہے نا. پورا بنگلہ دیش کی آبادی, انڈیا کے مسلمانوں کی آبادی, پاکستان کی آبادی, پورا افغانستان, ایران میں جتنے حنفی ہیں, اور یہی آبادی بہت کراس کر جاتی ہے. 1 ارب تو خالی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, برما میں گیا ہوں, ٹوٹلی 100% مسلمان فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. ایک بھی ایسا نہیں ہے جو غیر حنفی ہو. یہ سب وہ جگہ ہیں جہاں قدیم اسلام آیا. اسی طرح میں بخارا گیا, سمرقند گیا, ازبکستان گیا, پھر ترکی ٹوٹلی حنفی ہے, اللہ یہ کہ بارڈر جو شام کا, پھر شام میں آدھے حنفی ہیں آدھے شافی ہیں. تو یہ پوری تعداد اگر ملا کے دیکھی جائے نا, کیونکہ ہماری ٹریولنگ جو ہوتی ہے زیادہ تر سعودی عرب ہوتی ہے عام لوگوں کی, تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ رفع الیدین کرنے والے زیادہ ہیں. یہ پھر بھی میں بتا دوں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. اگر رفع الیدین کرنے والے زیادہ بھی ہوں تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. یہ تو لوگوں نے اس کو ایشو بنا لیا. ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, دونوں رائے ہیں, صحابہ تابعین سے دونوں چیزیں ثابت ہیں. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ علماء کو الجھاتے ہیں, اور لوگ بھی نہیں, یہ مذہبی اسکالر جو منجن بیچ رہے ہیں نا, یہ لوگ الجھاتے ہیں ان چیزوں میں. ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ بات غلط ہے. اچھا, ایک جگہ میں نے کہا نا کہ 50% سے زیادہ لوگ امام حنیفہ کو فالو کرتے رہے ہیں, تو اتنی بڑی امت گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے. کسی نے کمنٹس کیے کہ 50% ہونا کوئی حق کی علامت نہیں ہے, اکثریت کا ہونا. دیکھو 50% لوگ ابو حنیفہ کو فالو کرتے رہے ہیں, 30% امام شافعی کو فالو کر رہے ہیں. آپ تو ان کو بھی غلط کہتے ہو, کیونکہ آپ کو ابو حنیفہ سے چڑ نہیں ہے, آپ کو تو اس سے چڑ ہے کسی مجتہد کو فالو کیوں کر رہے ہیں. اصل تو چڑ آپ کو اس سے ہے. ابو حنیفہ کو تو آپ بھی مانتے ہو, ہم بھی مانتے ہیں. چڑ یہ ہے آپ کو کہ ایک فقہ کو فالو کیوں کر رہے ہیں. تو اب 50% ابو حنیفہ کو, 30% امام شافعی کو, اور 17% امام مالک کو, اور 2% امام احمد بن حنبل کو. 1% باقی رہ گئے ہیں جو ڈائریکٹ قرآن و سنت سے کہہ رہے ہیں ہمیں جو سمجھ میں آئے گا, جبکہ ان کا کوئی ایک نہیں ہے. یعنی ان کی پھر آگے بہت سارے اختلاف ہیں ان کے آپس میں, جبکہ ان چاروں میں بنیادی چیزیں تو سب کی سیم ہی ہے. آگے نمازوں میں رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا, زور سے آمین آہستہ آمین, ان چیزوں میں اختلاف ہے. تو اب میں کہتا ہوں کہ 99% سے زیادہ امت اس وقت بھی ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو کر رہی ہے, وہ غلط ہے. اور 1% جو ہیں وہ کیا ہیں, صحیح ہیں. یہ کیسے ممکن ہے جبکہ یہ 1% بھی اب ہیں. اگر آپ صدیاں اٹھا کے دیکھو گے نا, یعنی آج سے 100 سال پہلے جاؤ گے اور پھر آپ پیچھے جاؤ گے, تو جب سے یہ چاروں فقہ مدون ہوئے ہیں تو 99.9999% لوگ چاروں اماموں کو فالو کرتے آ رہے. 0.00001% ہوں گے جو کسی کو فالو نہیں کرتے. بلکہ ایسا بھی زمانہ آیا ہوگا کہ آیا ہے یقیناً کہ 0.01% بھی نہیں رہے, ایسا بھی زمانہ آیا. تو اب مجھے بتاؤ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں 99.9% یہ گمراہ تھے, اور وہ 0.01% کیا ہے, ہدایت یافتہ ہیں, تو یہ کوئی عقل کی بات ہوگی؟ یہاں یہ کہنا کہ اکثریت کو معیار نہیں بنایا جا سکتا, یہ بات غلط ہے. اس امت میں جو اہل سنت والجماعت ہیں, جو قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہیں, ان میں اکثریت کی رائے کا اعتبار ہے. یہ جو قرآن میں آتے ہیں نا, تم اکثریت کو فالو کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, یہاں اکثریت سے غیر مسلموں کو ملا کے جو اکثریت بنتی ہے, اکثریت سے اہل اسلام کی اکثریت مراد نہیں ہے. اہل اسلام کی جہاں اکثریت کی بات آئے گی وہاں تو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. سواد اعظم کو حدیث میں آتا ہے جو عامۃ المسلمین سے الگ ہوگا نا, قیامت میں ہم بھی اس کو الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے. جو عام ٹریک اہل سنت والجماعت کا چلتا آ رہا, کیونکہ جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے, جنتی فرقہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے, ما انا علیہ واصحابی, اور یہ چاروں اماموں اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. تو اہل سنت والجماعت میں 99.91 کو فالو, یعنی چاروں کو فالو کرنے, اور 1% سے بھی کم وہ کسی اور کو. باقی تو پھر اہل سنت ہے ہی نہیں, وہ پھر شیعہ حضرات ہیں یا زیدی ہیں یا عباضی ہیں یا جو بھی ہیں, وہ پھر اہل سنت سے خارج ہیں. ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو قرآن حدیث اور صحابہ کو حجت مانتے ہیں. تو ان میں اتنی بڑی امت گمراہی پر ہے تو بچے گا کیا؟ جنت میں دال چاول کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. پھر اس کا جواب نہیں دیتے. وہ ہمیشہ جو باطل لوگ ہیں نا, جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, آدھی پی جاتے ہیں, کہتے ہیں 50% حق پر. کیا ہے 50% تو صرف ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں, باقی بھی تو کوئی امام شافعی کو, کوئی امام احمد بن حنبل کو, کوئی امام مالک کو. تو آپ تو کسی کو فالو کرنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے. تو اس کا مطلب یہ امت 1200 سال سے گھاس کھا رہی تھی,
جب سے یہ فقہ وجود میں آئے ہیں. اب آپ آگے بتاؤ گے کہ یہ ٹریک غلط ہے آپ سے. اب ہوگا کیا؟ قرآن و حدیث کے نام پہ امت بے لگام ہو جائے گی. جب ان فقہ کے پابند رہیں گے نا تو بے لگام نہیں ہوگی. ایک ٹریک پہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے, چلتی رہے گی. آپ نے اس کو آزاد کر دیا, جو مفتی اٹھے گا, جو عالم اٹھے گا, قرآن حدیث کی اپنی تشریح پہنا دے گا سامنے والے کو. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کو رفع الیدین کرنا ہے تو پراپر شافعی فقہ اختیار کر لو ہر چیز میں, پھر شافعی فقہ کو فالو کرو, فقہ حنبلی کو فالو کرو ہر چیز میں. اب جیسے بعض اہل حدیث, اچھی بات ہے, مجھے تو اچھا لگا ان کا, کہتے ہیں ہم بھائی فقہ حنفی کو نہیں مانتے, ہم سعودیہ کے علماء کو مانتے ہیں. میں نے بھی جمعے میں بھی اس پر بات کی تھی, تو میں نے کہا سعودیہ کے علماء تو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, ایک جگہ تو ٹکو تو صحیح نا, وہ بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہے بھائی. تو وہ یہاں پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ساری دنیا بر صغیر میں ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں, آپ نے 1.5 اینٹ کی الگ سے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن چلو یار, ہم دل بڑا رکھتے ہیں. اچھا, وہ یہ کہنے لگے کہ میں جو ہے نا فقہ حنبلی کو نہیں, پھر وہ سعودیہ کے فلاں مفتی کو فالو کر رہا ہوں. بن باز کو زیادہ تر فالو کرتے ہیں, شیخ بن باز اور صالح ال عثیمین کو, بڑے عالم تھے وہ. انہوں نے فقہ حنبلی سے بھی چند چیزوں میں خروج کیا ہے. ایک مولوی صاحب, ایک صاحب تھے, اسی طرح کہنے لگے. میں نے کہا بھائی جان بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے تم, کیونکہ اگر تم ان کو فالو کرو گے نا ہر چیز میں, جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ قرآن و سنت صحیح سمجھتے تھے, تو شیخ بن باز کا بالکل واضح فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جان کر چھوڑ دی تو کافر ہے وہ. ان کا تو مشہور فتویٰ ہے کہ اگر آپ نے الارم لگایا صبح 8 بجے کا آفس جانے کے لیے, فجر کا الارم ہی نہیں لگایا, تو آپ اسلام سے خارج, آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. یہ تو مشہور فتویٰ. یہاں آ کے ڈنڈی مارتے ہیں نہیں اس فتوے میں ان کو فالو. تو یار یہ تو پھر کلابازیاں, یہ تو خواہشات کی اتباع ہو گئی نا. پھر یہ کہتے ہیں اس میں ان کے پاس دلیل نہیں ہے. کیوں نہیں دلیل ہے بھائی؟ ان کے پاس اس بارے میں بھی حدیثیں ہیں, جمہور کے پاس بھی حدیثیں ہیں, ان کے پاس. اور یہ نماز چھوڑنے پر کافر ہونے والی حدیثیں تو بہت واضح ہیں, صحیح ہے نا, بہت واضح حدیثیں ہیں. تو اس لیے عوام کو چاہیے فقہی مسائل میں, قرآن و حدیث کی کچھ چیزیں تو بہت واضح ہیں, ان میں سے تو کسی کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. کچھ جو جہاں حدیثوں میں دونوں طرف ہوتی ہیں, اس میں بجائے اس کے کہ بحث میں لگے, ایک فقہ کو فالو کرے, دوسرے کو بھی ٹھیک سمجھے. یہ ایسا طریقہ ہے جو ایکسیپٹیبل بھی ہے, صدیوں سے آزمایا ہوا بھی ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امت فروعی اختلافی مسائل میں پڑھنے کے بجائے دوسرے کاموں کو فوکس کرے گی. ورنہ رفع الیدین ہی کا جھگڑا قیامت تک ختم نہیں ہوگا. پھر جو کہتے ہیں نا ختم ہو گیا, دلائل سے واضح ہو گیا, وہ ایک طرف کے دلائل بتا رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف کے پی رہے ہوتے ہیں. وہ ایک مولانا, ایک صاحب آ گئے میرے بیان میں اور رفع الیدین کی دلیلیں پیش کرنے لگے. میں نے کہا تو سنن نسائی میں حدیث ہے 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کیا ہے, تو پھر وہ بھی کرو. فوراً کہہ دیا ضعیف ہے وہ. پھر بحث کرنے لگے. میں نے کہا کیسے ضعیف ہو گئی بھائی, وہ صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری نظر میں جیسے وہ چھوڑ دیا تو یہ والا بھی چھوڑ دیا, اس کے بھی قرائن ہے, اس کے بھی قرائن ہے, تو کہنا نہیں وہ ضعیف ہے. اب ڈھٹائی کے ساتھ کسی چیز پہ ڈٹ جاؤ تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ناصر البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے, صحیح قرار دیا ہے. تبھی میں نے سنا ناصر البانی کا فتویٰ بھی تھا کہ 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرنا چاہیے. واللہ عالم, اس کی مجھے پوری وضاحت نہیں ہے کہ ہے بھی ایسا, لیکن سنا ہے. تو یہ امت انہی جھگڑوں میں لگی رہے گی, یہ صحیح ہے, وہ ضعیف ہے, یہ فلانا ہے, ڈمکانا ہے. اور یہ وہ لوگ صحیح حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں یا ضعیف کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں جن کو علم اصول حدیث کی الف بے بھی پتہ نہیں ہوتی, نہ ان کو تدلیس کا پتہ ہے, نہ ارسال کا پتہ ہے. ایک نے لمبی پھینک دی, میں نے ایک حدیث پیش کی, میں نے کہا یہ دلیل ہے, کہہ رہے یہ تو مرسل حدیث ہے, اور مرسل بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے. میں نے کہا یار پھینکنے سے پہلے, اس وقت یہ یوٹیوب اتنا زیادہ عام نہیں تھا, میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کرو یار, مرسل حدیث کو کہہ دیا بالاتفاق کیا ہوتی ہے. یہ تو پوری بحث ہے کون سی مرسل قابل قبول ہے, کون سی مرسل کہتے ہیں صحابی تابعی کی کو حذف کر کے تابعی جو ہے نا صحابی کا نام حذف کر کے ڈائریکٹ نبی سے حدیث پیش کر دیں, تو صحابی کو بیچ میں سے انہوں نے کیا کر دیا, حذف. اب ہمیں پتہ نہیں بیچ میں راوی کون سا غائب ہے, تو اس پہ تو علماء کا بڑا کلام ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. انہوں نے پھینک دی لمبی کہ کیا ہوتی ہے یہ, پھینکتے رہو. لوگ ایک دم واہ بھائی واہ, سند متصل چونکہ نہیں ہے لہذا حدیث ضعیف ہے. سند کا اتصال ہمیشہ صحت کے لیے ضروری نہیں ہے. پوری ایسے ہی تھوڑی 2 سال کے علم حدیث کے تخصص ہو رہے ہیں, بیٹھ کے پھینکے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو وہی ہے جیسے نیم ڈاکٹر حکیم خطرہ جان ہے, یوٹیوب پہ نیم ڈاکٹروں کے کلپ دیکھ کے لوگ برباد ہو گئے ہیں نا. کورونا کے دنوں میں قہوے پی کے بیڑا کیا کر دیا, غرق. نیم حکیموں کے کلپ آئے ہوئے تھے, یہ سنا مکی کا قہوہ بنا کے پئیں, اس سے کیا ہوگا کہ یہ شفا ملے گی, حدیث میں آتا ہے لیکن یہ قہوے کا تھوڑی حدیث میں ذکر ہے. اور اس موقع پہ وہ پلائے لوگوں نے, اس سے نقصان کیا ہوا کہ آپ کو موشن ہوئے,
اور آپ کے جو امیون سسٹم تھوڑا سا لنگڑا لولا سا باقی رہ گیا تھا وہ موشن میں بہہ گیا. ٹھیک ہے نا, وہ کیا ہوا, موشن میں بہہ گیا. تو ہمارے ایک استاذ کو ہو گیا تھا کہ ہمیں بہت پی انہوں نے مختلف قسم کے, پھر بھی ہو گیا نا. تو اب دلیل تو اس کے پاس بھی ہے بھائی سنا مکی جو ہے اور کلونجی جو ہے اس میں شفا ہے. بھائی شفا کا یہ مطلب تھوڑی ہے, اب شہد میں شفا ہے تو کیا مطلب, شوگر لو ہو رہی ہے تو شہد کھاؤ شفا ملے گی, پہلے ہی شوگر ہائی ہوئی ہے, پھر آپ نے کہا قرآن میں آتا ہے شفا ہے اور پی لی تو لیٹ جاؤ گے آپ, مر جاؤ گے آپ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہر چیز یہ تو سائن ہے, علامتیں ہیں. اب شفا کیسے تو ڈاکٹر بتائے گا, جو ماہر حکیم ہے تجربہ کار حکیم ہے وہ بتائیں گے. تو جیسے انڈ شنڈ, اور میں نے دیکھا یوٹیوب پہ جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں نا ان کے ویوز کم ہیں, جو پھینکو ہیں ان کے ملینز میں جا رہے ہیں, دے تنادن جائے جا رہے ہیں. تو عوام چاہتی ہے کچھ نئی چیز لاؤ مارکیٹ میں. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.